و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلینا معہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال تعالی ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار کچی برادری و اہل محلہ، عشاقان مصطفیٰ، محبان اہل بیت و صحابہ، ٹنڈو محمد خان کے غیور سنی عوام کا یہ خوبصورت اہتمام، ان تمامی احباب کو لاکھ لاکھ مرتبہ محمد عرفان کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کل ڈینگی بہت پھیلا ہوا ہے، ڈینگی بخار، تو کچھ اندازہ ہے مجھے، لہٰذا میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بس صرف بخار کو ختم کروں گا اور پیار کو اندر داخل کروں گا تاکہ دل میں، دماغ میں اور وجود میں اللہ اور اس کے رسول کا پیار داخل ہو جائے اور بدعقیدگی کا بخار روانہ ہو جائے۔ پچھلے سال بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی، یقیناً وہ ملاقات آپ کو یاد ہوگی، تو آج یہ دوسری حاضری ہے اس چوک میں۔ اب مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ میں نے پچھلے سال کیا سنایا تھا، اتنا یاد ہے کہ جو کچھ بھی سنایا تھا اس نے آقا کی محبت کو بڑھایا تھا۔ بس حضور کی محبت بڑھنی چاہیے، میلاد کے اہتمام کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے وہ مغز قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے اس آیت کے اندر۔ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہاں دو مخلوقات کا ذکر ہو رہا ہے۔ مخلوقات تو بہت ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی قدرت سے بے حد مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور اتنی مخلوقات ہیں کہ میں اور آپ مل کر اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ بے حد رب نے بے حد بنایا، بنانے والے بے حد رب نے بے حد بنایا، اور جو بے حد ہوتا ہے اس کا شمار نہیں ہوتا، گنتی نہیں ہوتی۔ گنتی اسی چیز کی ہوتی ہے جس کا شمار ہوتا ہے، جسے گنا جا سکے، جو حد میں ہو۔
بے شمار اور بے حد کو کیا گننا. تو بے حد رب نے بے حد بنایا اور ابھی بھی بنا رہا ہے، آئندہ بھی بناتا رہے گا. وہ خالق ہے، تخلیق اس کی شان ہے، تخلیق کرنا اس کا کام ہے. وہ بنا رہا ہے، بننے والی چیز بن رہی ہے، بنتی رہی، بن رہی ہے، بنتی رہے گی. حد اور شمار کوئی نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سورہ رحمان میں یہ آیت لوٹ لوٹ کے آتی ہے، بار بار آتی ہے. تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کس کس کا کرو گے؟ یعنی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم شمار کر کر کے تھک جاؤ گے، نعمتیں ختم نہ ہوں گی، اتنی نعمتیں ہیں. تو جب شمار ہی نہ کرو گے تو انکار کیا کرو گے؟ اور نعمتیں جو بھی ہیں وہ ایک نعمت کا صدقہ ہیں، جس نعمت کا نام ہے محمد مصطفیٰ. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں دراصل اس نے اپنے حبیب کی نعت پڑھی ہے اور اس نے فرمایا ہے کہ جو میں نے حبیب کے صدقے بنایا ہے تم وہی نہیں گن سکتے، وہی اتنا بے حد ہے، تو جس کے صدقے بنایا ہے وہ کتنا بے حد ہوگا. اور وہ بے حد ہے، ہوگا نہیں. محمد الرسول اللہ کی شانیں بے حد ہیں، بے حد ہیں. تبھی تو بے حد شان والا رب اس سے بے حد محبت کرتا ہے. تو اس کا محبوب حد میں ہو، یہ اس کی شان کے خلاف ہے. جس رب کا یہ محبوب ہے وہ رب بے حد ہے، اس نے محبوب کو بھی بے حد بنایا ہے. اور اس کے صدقے میں جب مخلوق کو بنایا تو وہ بھی بے حد بنایا. اب منکروں کو چیلنج کرتا ہے، تمہارے سبحان اللہ کی مجھے ضرورت تو نہیں، تمہاری تسبیح تمہارے کام آئے گی، لیکن اتنا معلوم ہوتا رہے گا کہ تم جاگ رہے ہو. وہ موبائل کی ٹون بجتی رہتی ہے تو پتہ لگتا رہتا ہے کہ بیٹری ہے، آخری میں پھر ایک جھٹکا لگتا ہے اور ٹوں کر کے بند ہو جاتی ہے. وہ تب معلوم ہوتا ہے کہ اب اس میں کوئی چیز لوڈ نہیں ہوگی. تو مجمع بولتا رہے تو معلوم رہتا ہے کہ جاگ رہا ہے. ابھی تو تھوڑے سے مجمع نے اور بھی آنا ہے، کھڑکیاں دروازے کھول کے، چونکہ کچھی برادری بڑی سمجھدار برادری ہے. یہ گھر میں بیٹھ کے خطیب کا اندازہ لگاتی ہے. پہلے جب اس کے کانوں میں تھوڑی آواز کی گھن گرج سنائی دیتی ہے تو وہ کہتا ہاں بابا دم آئے، ہلو بابا ہلو، تب وہ آتا ہے. تو آپ کو تھوڑا میرا ساتھ دینا ہوگا، دیں گے ساتھ؟ تو کیا عرض کر رہا تھا میں؟ کچھ بتائیں گے؟ میں بھول گیا. بے حد کی بات ہو رہی تھی، بھولا نہیں تھا. چاہتا یہ تھا کہ جانوں کہ تم موجود ہو یا چلے گئے. حبیب کے صدقے اس نے بنایا ہے، حبیب کے صدقے بنایا ہے. تو گن گن کے تو نہیں بنائے، شمار تو کر سکتا ہے. تم شمار نہیں کرتے، بے حد بناتا ہے. فرمایا اس نے اگر تم رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا لکھنے لگو اور اس کائنات اور دھرتی کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور نہ ختم ہونے والے سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، تب بھی وہ سمندر کا پانی جو سیاہی بنے گا وہ سیاہی خشک ہو جائے گی، کلمیں ٹوٹ جائیں گی. نہ تھکنے والا فرشتہ بھی حمد و ثنا لکھتا لکھتا تھک جائے گا، اس کی تعریف ختم نہ ہوگی. اس کی تعریف ختم بولیں. یہ 4-6 باتیں کرنا ضروری ہیں تاکہ بنیادی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں. اب اس کی شان ختم نہ ہوگی، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، فرشتہ تھک جائے گا، پانی خشک ہو جائے گا. اس رب کی حمد اور ثنا ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ محمود ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ محمود. میم ہے، میم واو دال، محمود. محمود ہے رب، پوری کائنات ہے حامد.
حامد وہ جو تعریف کرتا ہے، محمود وہ جس کی تعریف ہوتی ہے۔ تو کائنات والے حامد ہوئے، مخلوق حامد ہوئی، خدا محمود ہوا، اور محمود کا محبوب محمد ہوا۔ محمد کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، خدا وہ جس کی تعریف کی جائے، محمد وہ جس کی بہت تعریف کی جائے، خدا وہ جس کی تعریف کی جائے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر اگر داد مانگو تو توہین لگتی ہے، اس لیے کہ بات ہی اتنی وزندار ہوتی ہے اور بے نیاز ہو جاتی ہے۔ وہ خدا وہ جو محمود ہے۔ خدا بڑا ہے یا محمد؟ خدا۔ جب خدا بڑا ہے تو خدا تو ہوا محمود جس کی تعریف کی گئی، اور خدا کا بندہ ہے محمد، اور محمد کا معنی ہے جس کی بہت تعریف کی جائے۔ تو بندے کی تعریف بہت کیسے ہو گئی؟ خدا کی تو صرف تعریف رہی، محمد کی بہت ہو گئی۔ کیوں؟ رب نے فرمایا میری تعریف کرتے ہو تم، تو تعریف کرنے والے سے بڑھتی اور گھٹتی ہے۔ جب تعریف کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے تو تعریف بھی چھوٹی ہوتی ہے، اور جب تعریف کرنے والا بڑا ہو تو تعریف بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ فرمایا رب نے بے شک میں محمود ہوں اس لیے کہ میری تعریف کرتی ہے مخلوق، اور مخلوق ہے چھوٹی، تو مخلوق کا کام بھی چھوٹا ہے، لہذا میں ہوا محمود کہ میرے حامد تم تھے، میں ہوا محمود کہ میرے حامد تم تھے، اور میرا محبوب ہوا محمد کہ اس کا حامد میں ہوں۔ جب محبوب کی تعریف کرنے والا میں ہوں اس کی تعریف بھی بڑھ گئی۔ میں بے حد تھا، محمد کی تعریف بھی بے حد ہوئی، میرا کوئی شمار نہیں، اس کی تعریف کا بھی کوئی شمار نہیں۔ تو نام وہ رکھا جس سے شان کا پتہ چلے، نام رکھا محمد تاکہ معلوم ہو کہ میں ہوں محمود، جب تک مخلوق رہے گی میری تعریف کرتی رہے گی۔ ہائے ہائے، ذرا بات سننا، جب تک مخلوق رہے گی میری تعریف کرتی رہے گی، لیکن ایک دن آئے گا کہ مخلوق فنا ہو جائے گی، تو جب مخلوق فنا ہو جائے گی، حامد نہ رہے گی، تو تعریف کا سلسلہ بھی رک جائے گا۔ مگر قربان جائیں شان مصطفیٰ پر کہ جب مخلوق نہ رہے گی تب بھی خالق اپنے محبوب محمد کی حمد و ثنا کر رہا ہوگا، اور درود کا سلسلہ چل رہا ہوگا۔ لہذا میلاد کو روکنے والوں نادانوں حیا کرو، حیا کرو، یہ کام رکنے والا نہیں جب تک خدا ہے، شان مصطفیٰ ہے، اور نہ خدا کو زوال ہے نہ ذکر مصطفیٰ کو زوال ہے۔ خدا کی شانیں بھی بے حد ہیں، ذکر مصطفیٰ کی عظمت بھی بے حد ہے، لہذا کسی کے بڑھانے سے اس کا ذکر بڑھتا نہیں، بلکہ کرنے والے کا کرنے سے اپنا بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تمہاری سبحان اللہ پہ بھی میں قربان۔ اس طرح اگر بولو گے تو میں تو فجر تک بولتا ہی رہوں گا۔ اچھا ایک ہی دفعہ کہتے ہو سبحان اللہ؟ میں نے تو بات کوئی اور شروع کی تھی، میں اس طرف آ گیا۔ میں نے تو بات یہ شروع کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اور جو کچھ اس نے بنایا ہے بے حد بنایا ہے، لیکن حبیب کے صدقے بنایا ہے۔ کیا؟ اپنے محبوب کے صدقے میں بنایا۔ جب میں آیا تھا نا، ایک بچہ نعت پڑھ رہا تھا، سب سے پہلے وہ پڑھ رہا تھا،
اس میں ایک شعر اس نے پڑھا، وہیں سے مضمون آ گیا میرے ذہن میں. اس نے ایک شعر پڑھا، کہنے لگا کہ دو عالم بنائے سرکار کے صدقے، کونین بنائے سرکار کے صدقے، کونین بنائے سرکار کے صدقے، کونین بنائے. ہائے ہائے، یہ شعر تھا، یہ شعر تھا. واہ 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 واہ. سرکار کی خاطر، واہ واہ واہ. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر. آگے کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، ساری کائنات بنائی گئی سرکار کی خاطر. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنات تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے. آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو کائنات بنائی گئی حضور کے لیے، اور پھر اس کائنات کو عطا کرنے کے لیے آقا کو سرکار بنایا. سرکار جس کی وجہ سے کار چلے، کام چلے. تو کونین سرکار کے لیے اور سرکار کائنات کو پالنے کے لیے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو ہر نعمت تو حضور کے نعمت کے تصدق میں نعمت بنی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مخلوقات اس کی بہت ہیں، کوئی شمار نہیں، مگر دو مخلوقیں بڑی خاص ہیں، ایک جن، دوسرا انس. جن بولو، انس. جنات بنے ہیں آگ سے، انسان بنے ہیں خاک سے. جن آگ والا، انس خاک والا. دونوں کو اللہ پاک فرما رہا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا. جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے بنایا اور انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور جنوں کو نہیں بنایا، انسانوں کو نہیں بنایا، الا مگر لیعبدون، کہ وہ سب میری پوجا کریں. یعنی جن بھی پوجا کرے اور انس بھی پوجا کرے، دونوں پوجا کریں. اب سمجھدار لوگوں کے لیے کہتا ہوں، یہ جو مائک ہے یہ کیوں بنایا ہے؟ آواز پہنچائے. اس کے علاوہ اس کا کوئی کام ہے؟ اسٹیج کیوں بنایا ہے؟ لوگ اوپر نمایاں دکھائی دیں. اس کے علاوہ کوئی کام ہے؟ بلب کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ روشنی ہو. تو بلب سے آپ پانی تو نہیں پلا سکتے، ہل چلا سکتے ہو، پانی پلا سکتے ہو؟ نہیں، صرف روشنی کے لیے. یہی مقصد ہے. لاؤڈ اسپیکر ہے آواز کو لاؤڈ کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد ہے؟ نہیں. جو شے جس مقصد کے لیے ہو وہیں استعمال ہو تو جچتی ہے اور چلتی ہے. کہیں اور استعمال کرو تو نہ کام بنتا ہے نہ شے بچتی ہے، شے بھی رگڑی جاتی ہے. جو چھری گوشت کاٹنے کے لیے بنی ہے اس سے چمڑا کاٹو گے؟ بولو. اور اگر چمڑا کاٹو تو چھری بچے گی؟ نہ چھری بچے گی نہ چمڑا کٹے گا. اور جس سے گوشت کاٹنا ہے گوشت ہی کاٹو گے. جس سے سبزی کاٹنی ہے اس سے اگر گوشت کاٹو گے تو دھار خراب ہوگی کہ نہیں؟ میں مثالیں دے رہا ہوں چھوٹی چھوٹی گھر بار کی، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ شے جس کام کے لیے بنے، اگر وہ شے اسی کام میں استعمال ہو تو پھر شے چلتی ہے اور ترقی کرتی ہے. اور اگر مقصد تبدیل ہو جائے
تو نہ کام بنتا ہے نہ شے بچتی ہے. رب تعالیٰ نے مقصد بتایا. توجہ رکھنا میرے بھائی, رات کے اس پہر بار بار کہنا نہ پڑے. رب نے مقصد بتایا, بندے کو بنایا, بنا کر مقصد بتایا. بندے کو بنایا اور بنا کر مقصد بتایا کہ تجھے یوں ہی نہیں بنایا, تجھے خاص کام کے لیے بنایا. مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا تجھے میں نے بنایا, تجھے میں, جملہ سننا اے بندے, توجہ, اے بندے میں نے تجھے بنایا, جب تو بن گیا تو اب میں نے تجھے بتایا کہ